السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتا رہی ہوں اور حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اس کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ سنیے، امام زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سلسلہ عصمت محمدیہ کی 14ویں اور امامت الانبیاء کی 12ویں کڑی ہیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں اور والدہ ماجدہ جناب نرجس خاتون تھیں۔ آپ بچپن ہی میں علم و حکمت سے بھرپور تھے اور آپ کو 5 سال کی عمر میں ویسی ہی حکمت دے دی گئی تھی جیسی حضرت یحییٰ کو ملی تھی، اور آپ بطن مادر میں اسی طرح امام قرار دیے گئے تھے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی قرار پائے تھے۔ آپ انبیاء سے بہتر ہیں۔ آپ کے متعلق حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار پیشن گوئیاں فرمائی ہیں اور اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ حضور کی اطرت اور حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد سے ہوں گے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ امام مہدی کا ظہور آخر زمانے میں ہوگا اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ امام مہدی میرے خلیفہ کی حیثیت سے ظہور کریں گے۔ جس طرح میرے ذریعے سے دین اسلام کا آغاز ہوا ہے، اسی طرح سے ان کے ذریعے سے مہر اختتام لگا دی جائے گی۔ اور آپ نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ امام مہدی کا اصل نام میرے نام کی طرح محمد اور کنیت میری کنیت کی طرح ابوالقاسم ہوگی، اور وہ جب ظہور کریں گے تو ساری دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طرح پر کر دیں گے جس طرح وہ اس وقت ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ ظہور کے بعد ان کی فوراً بیعت کرنی چاہیے کیونکہ وہ خدا کے خلیفہ ہوں گے۔ اب حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 15 شعبان سن 255 ہجری یوم جمعہ وقت طلوع فجر واقع ہوئی ہے، یعنی آپ شب برات کے اختتام پر بوقت صبح صادق عالم ظہور و شہود میں تشریف لائے ہیں۔ اور حضرت امام حسن عسکری کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون کا بیان ہے کہ ایک روز میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس گئی تو آپ نے فرمایا، اے پھوپھی، آپ آج ہمارے ہی گھر میں رہیے کیونکہ خداوند عالم مجھے آج ایک وارث عطا فرمائے گا۔ اور میں نے کہا کہ یہ فرزند کس کے بطن سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ بطن نرجس سے متولد ہوگا۔ تو جناب حکیمہ نے کہا، بیٹے، میں تو نرجس میں کچھ بھی حمل کے آثار نہیں پاتی ہوں۔ امام نے فرمایا، اے پھوپھی، نرجس کی مثال مادر موسیٰ جیسی ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ کا حمل ولادت کے وقت سے پہلے ظاہر نہیں ہوا، اسی طرح اس میرے فرزند کا حمل بھی بروقت ظاہر ہوگا۔ غرض کہ میں امام کے فرمانے سے اس شب وہیں رہی، اور جب آدھی رات گزر گئی تو میں اٹھی اور نماز تہجد میں مشغول ہو گئی، اور نرجس بھی اٹھ کر نماز تہجد پڑھنے لگی۔
اس کے بعد میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ صبح قریب ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا۔ اس خیال کے دل میں آتے ہی امام علیہ السلام نے اپنے حجرے سے آواز دی، اے پھوپھی جلدی نہ کیجیے، حجت خدا کے ظہور کا وقت بالکل قریب ہے۔ بس یہ سن کر میں نرجس کے حجرے کی طرف پلٹی اور نرجس مجھے راستے ہی میں ملی، مگر ان کی حالت اس وقت متغیر تھی اور ان کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے یہ دیکھ کر ان کو اپنے سینے سے لپٹا لیا اور سورہ قل ھو اللہ اور انا انزلنا اور آیت الکرسی پڑھ کر ان پر دم کیا۔ بطن مادر سے بچے کی آواز آنے لگی، یعنی میں جو کچھ پڑھتی تھی وہ بچہ بھی بطن مادر میں وہی کچھ پڑھتا تھا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ تمام حجرہ روشن منور ہو گیا۔ اب جو میں دیکھتی ہوں تو ایک مولود مسعود زمین پر سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے بچے کو اٹھا لیا اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے حجرے سے آواز دی، اے پھوپھی میرے فرزند کو میرے پاس لائیے۔ میں لے گئی اور آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا اور اپنی زبان بچے کے منہ میں دے دی اور کہا، اے فرزند خدا کے حکم سے کچھ بات کرو۔ بچے نے اس آیت کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں، اور ان کو امام بنائیں اور انہیں روئے زمین کا وارث قرار دیں۔ اس کے بعد کچھ سبز طائروں نے آ کر ہمیں گھیر لیا اور امام حسن عسکری نے ان میں سے ایک طائر کو بلایا اور بچے کو دیتے ہوئے کہا، خدا فضو، مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کو لے جا کر اس کی حفاظت کرو یہاں تک کہ خدا اس کے بارے میں کوئی حکم دے، کیونکہ خدا اپنے حکم کو پورا کر کے رہے گا۔ تو میں نے امام حسن عسکری سے پوچھا کہ یہ طائر کون تھا اور دوسرے طائر کون تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے اور وہ دوسرے فرشتگان رحمت تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے پھوپھی اس فرزند کو اس کی ماں کے پاس لے آؤ تاکہ اس کی آنکھیں خنک ہوں اور محزون و مغموم نہ ہوں، اور یہ جان لے کہ خدا کا وعدہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد اس مولود مسعود کو اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا گیا۔ علامہ حائری لکھتے ہیں کہ ولادت کے بعد آپ کو جبرائیل پرورش کے لیے اٹھا کر لے گئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو مختون اور ناف بریدہ تھے، مطلب آپ کی ختنیں ہوئی ہوئی تھیں، اور آپ کے داہنے بازو پر یہ آیت منقوش تھی، یعنی حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کے قابل تھا۔ اس پہ میں آپ کو ایک شعر سناتی ہوں۔ چشم و چراغ دیدہ نرجس، چشم و چراغ دیدہ نرجس، عین خدا کی آنکھ کا تارا، بدر کمال نیمہ شعبان، 14واں اختر اوج بقا کا، اور وقت ولادت ماشاء اللہ، وقت ولادت ماشاء اللہ، قرآن سورت دیکھ کے بولا۔ حکیمہ خاتون جب نرجس کے پاس آئیں تو دیکھا کہ ایک مولود پیدا ہوا ہے جو مختون اور مفروغ منہ ہے، یعنی جس کا ختنہ کیا ہوا ہے،
اور نہلانے دھلانے کے کاموں سے جو مولود کے ساتھ ہوتے ہیں بالکل مستغنی ہیں۔ حکیمہ خاتون بچے کو امام حسن عسکری کے پاس لائیں۔ امام نے بچے کو لیا اور اس کی پشت اقدس اور چشم مبارک پر ہاتھ پھیرا اور اپنی زبان مطہر ان کے منہ میں ڈالی اور داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ آپ کی ولادت بمقام سرمن رائے سامرا میں ہوئی ہے۔ آپ کی ولادت چھپائی گئی اور پوری صحیح کی گئی کہ آپ کی پیدائش کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ آپ کی ولادت اس لیے چھپائی گئی کہ بادشاہ وقت پوری طاقت کے ساتھ آپ کی تلاش میں تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت حجت کو قتل کر کے نسل رسالت کا خاتمہ کر دے، اور آپ کا نسب نامہ، آپ کا پدری نسب نامہ یہ ہے: محمد ابن حسن ابن علی، علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی، علی ابن حسین ابن علی اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ فرزند رسول دلبند علی اور نور نظر اور بطول علیہ السلام ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کا کہنا ہے کہ اس سلسلہ نسب کے اسما کو اگر کسی مجنون پر دم کر دیا جائے تو وہ اسے یقیناً شفا حاصل ہوگی، اور آپ کا سلسلہ نسب ماں کی طرف سے حضرت عیسیٰ تک پہنچتا ہے، اور آپ کی والدہ جناب نرجس خاتون تھی جن کا ایک نام ملیکہ بھی تھا۔ نرجس خاتون یشوع کی بیٹی تھی جو روم کے بادشاہ قیصر کے فرزند تھے، جن کا سلسلہ نسب وسیع حضرت عیسیٰ جناب شمعون تک ہوتا ہے۔ 13 سال کی عمر میں قیصر روم نے چاہا تھا کہ نرجس کا عقد اپنے بھتیجے سے کر دے، لیکن بعض قدرتی حالات کی وجہ سے وہ اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بالآخر ایک وقت ایسا آ گیا کہ عالم ارواح میں حضرت عیسیٰ، جناب شمعون، حضرت محمد مصطفیٰ اور جناب امیر المومنین اور حضرت فاطمہ بمقام قصر قیصر جمع ہوئے، اور جناب سیدہ نے نرجس خاتون کو اسلام کی تلقین کی، اور آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ جناب شمعون سے امام حسن عسکری کے لیے نرجس خاتون کی خواستگاری کی۔ نسبت کی تکمیل کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوری منبر پر بیٹھ کر عقد پڑھا، اور کمال مسرت کے ساتھ یہ محفل نشاط برخاست ہو گئی، جس کی اطلاع جناب نرجس کو خواب کے ظہور پر ہوئی۔ بالا آخر وہ وقت آیا کہ جناب نرجس خاتون حضرت امام حسن عسکری کی خدمت میں آ پہنچی، اور آپ کے بطن مبارک سے نور خدا کا ظہور ہوا۔ جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔